السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سورہ الزمر آیت نمبر 33. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق، اور وہ پیغمبر جو سچا دین لے کر آیا، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے اس پیغمبر کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. کثرت نال درود و سلام تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سچے تے آپ دا دین بھی سچا. اللہ خود بھی سچے تے رب دے رسول بھی سچے. اللہ دا قرآن بھی سچا تے نبی پاک دی امت آپ نو منن والے وہ بھی سارے سچے ہی ہوندے. اللہ نے سانو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. جس طرح نبی پاک حسن وچ جمال وچ اللہ نے، ذات وچ خاندان وچ اللہ نے، اس طرح آپ کردار وچ بھی سب تو اللہ نے. اور آپ دے کردار دی سب تو بڑی بات یہ ہے کہ مکے دے کافر اور دشمن انہوں نے بھی نبی پاک نو صادق اور امین سمجھے. وہ کہتے سن کہ آپ صادق بھی نے، یعنی کہ سچے نے، تو امین امانت دار نے. یہ بہت بڑی صفت ہے. حضرت عبداللہ بن سلام سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ جدو نبی پاک دے کول آئے نا تو آندے ہی آپ دا چہرے پر انوار دیکھے. حدیث صحیح حدیث ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاراں صحابہ دے اندر بیٹھ کے انہوں نے وعد و نصیحت کرنے واسطے تشریف فرما لے. جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے چہرے پر انوار نو محبت نل، پیار نل، امتحان دی نظر نل ابزرو کر رہے نے، دیکھ رہے نے. تے کچھ دیر آپ دا چہرے پر انوار نو دیکھ کے رزلٹ کی کر دینے. حدیث دے لفظ میں بیان کر لگا ہم
فرماندے نے واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا، یعنی کہ آپ ویکھو نو بھی سچے لگتے سن. کیسا اللہ نے جی اللہ نے سونے نبی حسین بنایا نا، وہ کردار بھی اللہ سے. اللہ اکبر. اللہ بزرگ فرماتا ہے نا، نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا، موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگو، سونا نبی دا چہرہ چودمی دے چند وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو، آنوں تے شانوں سونا سارے جہانوں سونا، اور جس نے برفا نہ پایا رتبہ بلند وانگو. آپ سرکار دا کردار بھی اچھا تے حسن و جمال بھی اچھا. پہلی نظر سے کہنے لگے بھی یہ تو جھوٹا بندہ ہو نہیں سکتا. تو پتہ کی کہنے لگے، آپ یہودی سن تے یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن. 3 سوال کیتے حدیث میں چاہتا ہے، تے نال کہنے لگے اے 3 سوال او نے جنہاں دا جواب نبی تو علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. 3 سوال کیے. کہنے لگے بھی میں اپنی تورات سے پڑھیا کہ میں ذرا جائزہ تو لواں. ایک تو گل سچی ہو گئی کہ ویکھن نوں تے جھوٹا لگتا ہی نہیں، یہ تو چہرہ کسی نبی دا ہو سکتا ہے. تو نال ہی 3 سوال کر چھڑے. کہنے لگے جی یہ دسو قیامت دی سب تو پہلی نشانی کی ہے. دوسرا سوال کر دینے، قیامت والے دن اللہ جنت والے دی سب تو پہلی مہمان نوازی کندے نال کرن گے. اور تیسرا سوال یہ کر دینے، یہ دسو کدی بچہ ماں تے جاندا ہے کدی پیو تے مشابہ ہوندا ہے، ایک ہی وجہ. 3 سوال کیے. آپ سرکار کہندے نے ہنے میرے کو جبریل آئے. یہ حدیث ہے نبی پاک دی کہ میرے کو ہنے جبریل آئے نے تے انہوں نے منو انہاں 3 سوالاں دے جواب دسے تھے. تے چونکہ یہودی جبریل اسلام نال ذرا حسد کرتے سن. بھلا کیوں کرتے سن حسد؟ کہ وہ نبوت کا سارا سلسلہ تو انہوں نے چلتا رہا. تو جدو آخری نبی دی باری آئی تو ٹریک چینج ہو گیا. کلیا تو رب نے سی، تو بعد بندے کلن والے تے غصہ گھٹ کرتے ہیں، جا سنیا لے کے آتا نا وہ غصہ زیادہ کر لیں. حالانکہ جبریل اسلام تے اللہ دے پابند سن نا. ابراہیم علیہ السلام اللہ نے 2 بیٹے عطا کی. توجہ کرنا ذرا. ایک بیٹے دا نام اسحاق ہے، دوجے بیٹے دا نام اسماعیل ہے علیہ السلام. جننے بھی بنی اسرائیل دے اندر نبی آئے ابراہیم علیہ السلام تو بعد سارے دے سارے اسحاق علیہ السلام دی لڑی سب آخر تک. اے 2 ٹریک نے نا، اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام، سارے نبی اسرائیل دے انہاں دے وچوں بنی اسرائیل دے. جدو آخری نبی دی باری آئی رب دیاں مرضیاں اللہ نے بنیاد تے اکو ہی اگوں ٹریک چینج ہو گیا. پہلے اسحاق علیہ السلام سن، پھر اللہ نے آخری نبی اپنے پیغمبر اسماعیل دی لڑی وچوں پیدا کر دی. اس گل تو حسد شروع ہو گیا یہودیاں بھی نبی تے ساڈے وچوں آنا سی. تے ایک ہی بن گئے. تے آپ سرکار نے قرآن دی آیت پڑھی، من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. اللہ نے فرما دیتا ہے جرا جبریل دا دشمن ہے وہ ایک گل دھیان نال سمجھ لوے، نبی پاک دے دل تے قرآن اتارن والا بھی جبریل ہے، رب کو لے کے آن والا. نبی پاک دے مقدس دل تے قرآن اتارن والا بھی جبریل ہے. اس واسطے جبریل علیہ السلام نو بھی مننا پے گا، انہاں نال بھی محبت کرنی پے گی. جواب دے کے نا آپ سرکار نے 3 سوالوں کے جواب شروع کر دیتے. میں پہلا سوال تو کیتا ہے کہ قیامت کی سب تو پہلی نشانی کی ہوئے گی. اس تو مراد ہے وڈیاں نشانیاں، چھوٹیاں نشانیاں تو بڑیاں شروع ہو چکی ہیں. آپ سرکار کی زندگی سے شروع ہو گئی ہیں سر تو مسلسل آ رہی ہیں. لیکن ایک قیامت دیا علامات کبرا یہ کہتے ہیں. ایک ہوں نے علامات صغرا
ایک مطلب علامات کبرا قیامت دیاں وڈیاں وڈیاں جڑی نشانیاں نے جو مثلا دجال دے آنا ہے دعوت الارض ہے دیگر معاملات نے عیسی علیہ السلام دا نزول ہے یہ وڈیاں وڈیاں نشانیاں نے انہاں وڈیاں نشانیاں دے وچوں سب تو پہلی قیامت دی نشانی یہ ہوئے گی مشرق دی طرفوں ایک بہت بڑی اگ آئے گی تے ساری کائنات نو انج کر کے دھکیل کے مغرب کی طرف لے جائے گی کیونکہ رب نے ایک کو جمع جمع ہوتے ساتھ کرنا ہے پہلی نشانی ایک جواب آ گیا دوسرا جنت میں اللہ میزبانی مہمان نوازی کس چیز سے کریں گے مہمان نوازی کرنا رب دے نبیوں دی بھی سنت ہے تے رب دی بھی سنت ہے دیکھو نا قرآن حدیث سے لفظ نے کہ اللہ میزبانی کرے گا کس چیز نال یہ تھے نبیوں دی بھی سنت ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے بارے آمد ہے اونی دیر تک کھانا ہی نہیں سن کھاندے جدوں تک کوئی بندہ نال بٹھا نہ لیندے ایک دن ایسے بھی ہویا کہ کوئی بندہ نہ ملیا لب دے باپا ملیا 80 سال کا پھوچڑ بابا انہوں پھڑ کے لین دا دسترخوان تے بٹھایا ہم کھانے سامنے رکھے نے انہیں بسم اللہ تو بغیر ہی کھانا شروع کر دیتا ایسے کر کے باؤں پکڑ کے باہر کر چل نکل جا تو رب دا نام ہی نہیں لیا اور اس کو آواز آئی میرے خلیل تو دے آج پہلے دن بڑے غصے میں آ گئے ان دی عمر اندازہ کر 70-80 سال ان دی عمر ہے میں 80 سال میں رب انہوں دیندا رہا میں کدی دتکاریا نہیں تے تم پہلے دن ہی کہتے جی تہاڈا نام ہی نہیں لیا تے اللہ رحمان بھی ہے تے رحیم بھی اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی رحمان رب دنیا چ سارے واسطے تے قیامت نو اللہ رحیم ہوئے گا صرف مومنا واسطے یہ ذہن رکھنا تے دنیا چ اللہ نے سب نو عطا کیتا ہے اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت آپ بھی مہمان نوازی کر دے تمہیں پتہ ہے نا جدو پہلی وحی دا نزول ہویا آپ تھوڑے جے گھبرا گئے تے گھر آئے نا آپ دی گھر والی میری تہاڈی اما جان جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تے گھروں جڑا حوصلہ ملتا نا یہ بڑا بڑا حوصلہ ہے تے جنوں گھروں ہی حوصلہ نہ ملے تے وہ تو پھر کوئی حال نہیں ہوتا گھروں حوصلہ ملیا اما جان فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سر دے تاج پریشان مت ہونا تہاڈے اندر اللہ نے خوبیاں پیدا کیتیاں نے انہاں خوبیاں دی وجہ تو اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا اودے چ ایک خوبی یہ سی کہ تسی مہمان نواز ہو تسی مہمان نواز ہو تسی بوجھ اٹھاندے ہو تسی ماڑیاں دے کم آندے ہو اس واسطے اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا اللہ دی بھی سنت اللہ جنتیاں دی مہمان نوازی آپ کر رہے نے سوال ہوتا ہے بھی کس چیز نال مچھلی دے جگر دا بڑا ہوا حصہ مطلب سادہ لفظاں چ کلیجی کہہ لو تلی مچھلی دی ان دے نال اللہ سب تو پہلی مہمانی کرن گے مولانا حافظ عبد القادر روپڑی صاحب کہہ دو رحمۃ اللہ اچھا علماء دی تکرار بھی ماشاءاللہ علم تے مبنی ہوندا ڈاکٹر صاحب ایک دم چلے گئے مہمان بن کے انہاں کیا جی حضرت صاحب کی کھاؤ گے ماسٹر صاحب ماشاءاللہ محبت نال پوچھ لیندے اللہ انہاں نوں تعلق سب مسلمت رکھے اے ڈیرا اے دین دا جڑا ہے نا مرکز اے تا قیامت چلدا رہے اللہ سب دی محنت قبول کرے آپ دا ابو بکر صاحب باقی جنہ بنایا جنہ حصہ ماند نے جنہ نمازاں پڑھتے ہیں جنہ اذاناں دیندے نے اینوں کسی بھی طریقے نال آباد کر دے اللہ سب مسلمت رکھے اللہ انہاں پوچھا آج میٹھی چیز کھاؤ گے کہ سلونی کھاؤ گے آپ صاحب کہنے لگے میرا تو میٹھی چیز دل کا تھا حلوہ بناؤ یہ سچی گل ہے تو دوسرے کہنے لگے جی نہیں میں میٹھی چیز نہیں میں تو کھانی سلونی چیز کوئی تلی ہوئی چیز ہوئے کوئی پکوڑے ہو کوئی اس طرح کی چیزاں تو وہ کہنے لگے بھی تکرار ہو گیا نا کہتے کوئی دلیل دیو پہلے حضرت صاحب کہنے لگے جنت میں اللہ سب تو پہلی مہمان نوازی کرن گے وہ پنی ہوئی کلیجی ہوئے گی ایسا حال آ گیا تو روپڑی صاحب بھی تو پھر مناظر سن انہوں نے کیا بھائی تیری گل ٹھیک ہے پر جنت چ جاوے گا او جرا آب زمزم میٹھا پانی پیوے گا کیونکہ آب زمزم جرا نا حوض کوثر دا پانی آب زمزم تو دنیا چ نا حوض کوثر دا پانی یہ حدیث میں چاہتا ہے برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا تو شاید نالوں میٹھا
آپ سب کہنے لگے شاید انہوں میٹھا پانی پیوے گا تو جنت ہی جائے گا. وہ بندہ بھی کوئی سیاح سے انہوں نے کہا چلو کوئی نہیں حضرت صاحب دو میں چیزیں کر لینے. وہ کسی مہمان کو پوچھا بھی ٹھنڈا کی گرم. وہ مہمان بڑا سیاح سی, وہ حیدرآباد ہوگا نا کتنا کتوں رہتا ہے. انہیں آخر جی روٹی تو پہلے ٹھنڈا روٹی تو بعد گرم. انہیں بچ روٹی بھی لے آتی. بہرحال یہ محبت پیار سے گلا نے نبی پاک کو سوال کرتے ہیں. سب تو پہلی مہمان نوازی آپ نے کہہ دیتا کہ جنہیں مچھلی ہے نا ان کی کلیجی, سادہ لفظ ہے, مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ اس میں آتا ہے, ان کے مچھلی کی کلیجی. تیسرا سوال کرتے ہیں چلو اے دسو بچہ کدی ماں تے ہوندا ہے کدی پیو تے ہوندا ہے, کدی ماں تے جاندا کدی پیو تے جاندا. میں نا باہر اتنے جانا سا سیر کرنے باہر اتنے نا پارک چ, تو میرا ایک دوست ہے انصاری برادری کہنے لگا جی سارے عزیز رشتے دار نے تو باہر چل کے سعودی عرب 10 سال گزر گئے اولاد ہی کوئی ہوئی. کتنے سال گزر گئے؟ 10 سالوں تو بعد رحمت کی تھی تے کن نے ایویں لوگ بجے بجنے کدی ادھر کدی ادھر. رحمت کردا ہے تے رب ہی کردا ہے. تیاں دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا. تیاں پت یارو موتی انمول نے پر سارے اختیار اکو اللہ کول نے. بندیا تو رب نو بھلا چھوڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے پر سارے اختیار اکو اللہ کول نے. چڑیاں ممولے چھنگارے رب نے مور تے رنگ کی میں چاڑے رب نے. کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے پر سارے اختیار اکو اللہ کول نے. رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا. زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے پر سارے اختیار اکو اللہ کول. اولاد کون دیندے؟ تو کہنے لگے بھی 10 سالوں بعد رب نے رحمت کی تھی اللہ نے 2 پتر دیتے. کنے؟ ایک پتر ماں دے چلا گیا ایک پیو تے چلا گیا. یہ بھی ویکھو رب دی رحمت, ایک دی شکل ماں جیسی ایک دی. رب نے ویکھو کیسا انصاف کیتا ہے. ہو سکتا بھی وہ دونوں ماں تے جاندے تے پیو دے دل ذرا ماٹھا ہو جاندا. رب نے کہا بھی میں عطا بھی کراں گا 10 سال بعد دیاں گا بھی جوڑا ایک ماں تے چلا جائے گا ایک پیو تے چلا جائے گا. آپ سرکار نے جواب دیتا کہنے لگے جی بچہ کدی ماں تے جاندا کدی پیو تے جاندا ان دی وجہ کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم نال جواب دیتا ہے کہ جدوں ماں دا چوہر باپ تے غالب آندا یعنی کہ خامد میاں تے باپ تے غالب آ جاندا ہے بچہ ماں تے چلا جاندا ہے. جدوں باپ دا چوہر غالب آ جاندا تے بچہ باپ تے چلا جاندا ہے. 3 سوالاں دے جواب سرکار نے دیتے تے یقین ہوگا کہ آپ سچے نبی اللہ دے نبی سچے. تے سانوں بھی سچا ہونا چاہیے. دعا کرو اللہ سچا بننے دی توفیق دے. صحیح بخاری دی حدیث ہے, میں خلاصہ یہ کر کے جا رہے ہیں. ایک صحابی جنگ تبوک دا موقع ہے اور بھی لوگ پیچھے رہ گئے لیکن جڑے سب تو زیادہ ہائی لائٹ ہوئے نا بخاری دی حدیث ہے انہوں دا نام ہے کعب بن مالک. کی نام ہے؟ کعب بن مالک. کھاندے پیندے بڑے امیر آدمی سن, جنگ تو پیچھے رہ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تو واپس آئے. آپ دی عادت مبارک سی آپ گھر جان تو پہلے مسجد میں آندے 2 رکعتاں پڑھ دے لوگوں معاملات گل بات سن کے پھر گھر جاندے. آپ نے حساب و کتاب دی خاطر جڑے لوگ پیچھے رہ گئے وچ منافق بھی سن آپ نے کہا ہاں بھی آؤ. کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو جننے بھی منافق لوگ سارے بہانے بونے لا کے نکل گئے. تے 3 صحابی سن جنہاں ایک حضرت کعب بن مالک سن. کہنے لگے مینوں سرکار نے پوچھا حالانکہ مینوں بڑے وال سن میں ایہو جی گل بنانا سا تے بنا سکدا سن کہ حضور نے اس ویلے میرے تے اعتبار کر لینا سی تے نالے آپ نے معافی منگنی سی اللہ نے مینوں معاف بھی کر دینا سی. تے میں کہا بھی نہیں میں تہیا کر لیا بھی اج سچ ہی بولنا. کی کرنا تے سچ ہی بولیا. کہنے لگے سرکار کوئی بہانہ نہیں کوئی عذر نہیں, سواریاں بھی پہلے نالوں زیادہ سن مال بھی زیادہ ہے پر سستی ہو گئی. آپ سرکار نے آرڈر جاری کر دیتا ہے 3 بندے مرار بن ہلال بن امیہ تے ایک کعب بن مالک ایک اور صحابی 3 صحابیوں دے بارے آپ نے فرمایا انہوں نے گفتگو نہیں کرنی مقاطع کر دیتا. 40 دن گزر گئے. سکے چاچے دا پتر تے انہوں نے چھلانگ مار کے نا باغ چ گئے. کہتے السلام علیکم, کوئی جواب نہیں آیا. کہتے اللہ و رسول عالم اللہ جانے اللہ دا رسول جانے. پہلے ادھر اجازت لے کے کہنے لگے میرے اکھاں چوں آنسو آ گیا اج میرے چاچے دے پتر نے جواب دیتے. میں قربان جاواں نبی نال محبت پیار ہوئے تے ایسا ہوئے نہ رشتہ داری اگے نہ کوئی اور چیز اگے. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو
ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی. کہتے جی تو 50 دن گزر گئے نا میں ادھر گھر سے چھت تے نماز پڑھ رہا تے اچھی آواز آئی کعب اللہ نے تیری توبہ قبول کر لئی. تیری توبہ دی قبولیت دے وچ اللہ نے تیری شان وچ قرآن بھی اتار دیتے ہے. اللہ نالے اصل خوشی نال تے نالے رومن سرکار دے کول آئے تے آپ نے فرمایا تینوں خوشخبری ہوئے اللہ نے مہربانی کر دیتی. پتہ کہ پوچھتے ہیں کہتے آقا یہ تہاڈی مہربانی کہ اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ اللہ نے قرآن اتارے کہ آج اللہ نے تہاڈی توبہ قبول کر لی. لقد تاب اللہ نے توبہ قبول کر لی انہاں لوگاں دی جڑے جنگ تو پیچھے رہ گئے تے کہندے نے اے جنی عزت ملی ہے اے جنہ مقام ملے ہے ساڈی شان اندر قرآن اترے تے سچ بولن دی وجہ تو سچ بولن. اللہ سانو بھی سچا بنا دے. اے ویکھو ہن ووٹنگ ہونی نا کہ پتہ نہیں الیکشن ہونے کہ نہیں ہونے چلو کدی تو ہون گے نا تے ساڈی زبان چ پتہ کسی کا نے سب تو بڑا جھوٹا تے جنہ بڑا 2 نمبر تے جنہ بڑا کرپٹ انہیں بڑا سیاستدان. اسی آنے پڑھے لکھا دا مولویاں دا کی کام ہے بھی سیاست وچ نہیں رب دے نبی بھی سیاست کرتے سن تے اسی اج اللہ دے فضل و کرم نال یہ سمجھ رہے ہیں سیاست نبیوں دا پیشہ ہے. سیاست دا مطلب ہوتا ہے نظام نو سورے طریقے نال چلانا گھر دا نظام باہر دا نظام ملک دا نظام انہوں سیاست کہندے نے تے دعا کرو اللہ سارے سیاستدانوں نو سچا بنا تو وگرنہ کی ہوندا ہے ایتھے جڑے بیچارے ہوندے نا امین تے امانت دار تے سچے وہ جیت کے بھی ہار جاندے نے. ڈاکٹر عظیم الدین صاحب 3 باری جیتے ساری دنیا نو پتہ ہے تے جیت کے بھی ہار گئے. وہ کہندے جی یہ تھانے کچہری نہیں جاندے یہ سارے کام نہیں کروا دے سارے چوراں نو نہیں چڑھا دے. نہیں باقی دنیا دے گلاں پیچھے چھڈو مجبوریاں ضرور ہوندیاں نے لیکن اصل یہ ویکھیا کرو اے بندہ نبی نے پیار بھی کردا ہے کہ نہیں یہ سچا بھی ہے کہ نہیں. سچ بولنا بہت بڑی علامت ہے. اور نبی آخری بات سنو آپ سرکار دے نا ایک بندے نے سودا کر لیا حدیث میں جان دے ایک صحابی دا نام سی حضرت خزیمہ کی نام ہے بڑی بڑا مطلب دلچسپ واقعہ حدیث دا. میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نال گھوڑے دا سودا کیتا ہے طے ہو گیا معاملہ طے ہو گیا سارا مکمل گل بات ہو گئی انہیں گھوڑا بیچ دیتا نبی پاک نے خرید لیا تو صرف پیسے ہی دینے سن. آپ کہنے لگے آ میرے نال میں تم تیرے پیسے تیرا مول تینوں دینا. نبی پاک اگے اگے جا رہے ہیں وہ بندہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تینوں پتہ نا شیطان ذہن اندر بڑیاں گلاں پا دیندا جی میں اج کل اسی کرنے ہاں. ادھروں سودا طے بھی ہو جاندا ہے ادھروں کوئی ہور آن کے 2 روپیے ودھا دیندا ہے تے اسی ادھروں ختم کر کے ادھر چلے جانے حالانکہ غلط ہے. جو سودا جو ہو گیا تو جدوں نہ ہوا تو پھر ٹھیک ہے آپ نے سودا کر لیا آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو تھوڑا پیچھا پیچھا رس کے آپ آگے جا رہے ہیں پیچھا جا رہے ہیں آپ نے کہا بھی جلدی آ میں تیرے پیسے دینے. رستے میں پارٹیاں ایک 2 اور آ گئی انہیں پیسے اور لا دیتے تو وہ کہنے لگے جی آؤ جی اے بھی گاہک آ گئے. آپ نے کہا بھی تو مینوں ویچ دیتا ہے گھوڑا کہتے میں تو نہیں بیچے مکر گیا میں تینوں گھوڑا نہیں بیچے. آپ سرکار کہندے نے تو مینوں گھوڑا بیچے وہ کہندا نہیں بیچیا. آپ نے اصرار کیتا تے وہ بندہ کہنے لگا چلو گواہ لے کے آؤ تے گواہ تے کول ہے کوئی نہیں سی. میرے نبی دے صحابی حضرت خزیمہ چونکہ سودا تے پیچھے ہویا سی نا تے آندے آندے جدوں مدینے دے قریب آئے تے خزیمہ کول سن. حضرت خزیمہ جلدی نہ بول کے کہندے آقا میں گواہی دینا کہ انہیں گھوڑا تانوں ویچے گواہی دیتی. آپ سرکار فرماندے نے اے خزیمہ تو تے اس وقت موجود نہیں سے تو گواہیاں کہ میں دے دیتی ہیں. حدیث دے لفظ نے میرے نبی بھی سچے اللہ بھی سچا قرآن بھی سچا رب دا دین بھی سچا. حدیث دے لفظ نے صحابی رسول کہندے نے بتصدیق کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تسی زبان نبوت میں فرما رہے ہو میں سودا کیتے ہے تے تسی جھوٹ تے نہیں نہ بول سکتے میں تہاڈی زبان تے گواہی دیتی ہے. آپ سرکار نے اس شرف بخشیا عزت دیتی وقار دیتا فرمایا اے خزیمہ تا زندگی میں اللہ دا نبی زبان نبوت نال تینوں اے اعزاز بخش رہا ساری دنیا گواہی دے گی سارے لوکاں دی گواہی ایک جدوں تو گواہی دے گا تیری گواہی ڈبل شمار ہوئے گی. خزیمہ نو احساس بخشیا کہ تو نبوت کی تصدیق کی تھی
دعا کرو آج اللہ سانوں میں سچا بنا دے. نبی پاک دا دین ایویں نہیں پھیلیا. ان دی ایک کلڑی جان سی. دس موقع دا توجہ کرنا. ان دی ایک کلڑی جان سی سا ان دا دشمن سارا جہان سی. پر سچی گل تے میٹھی سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. آج کی درس کا یہ سبق ہے سچ بولیں اور سچوں کا ساتھ دیں. انہیں میرے حدیث نے چاہی تاجرہ واسطے آپ سرکار نے فرمایا تاجروں کاروبار کرنے والے اور دکانداروں دو صفتہ پیدا کر لو اللہ کل قیامت میں نبیوں تے صدیقاں دے سب چکڑا کر لے. یہ حدیث ہے. فرمایا وہ تاجر جو سچ بولتا ہے اور امانت دار ہے, جھوٹ نہیں بولتا تے خیانت بھی نہیں کرتا. یہ دو صفتہ پیدا کر لوے اللہ ایسے تاجر نو قیامت والے دن نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں دی صف وچ کھڑا کر دے. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنی رحمت نال سنو سب میں معاف فرما. اللہ جی اسی بڑے گناہگار بڑے سیاکار بڑے اوگنہار لیکن تیری رحمت دے امیدوار. اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما. اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما. اے میرے اللہ اپنے نبی دی امت تے رحم فرما. یا اللہ رزق حلال عطا فرما. حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما. سود تو بچن دی توفیق عطا فرما. جھوٹ تو بچن دی توفیق عطا فرما. اللہ جی سچ بولن دی توفیق عطا فرما. تا زندگی سچ بولن دی سچ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ میرے بھائی پروفیسر محمد حماد میاں چنوندر بیمار نے اللہ انہوں نے اور جتنے بھی بیمار نے اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ جنہیں کوئی اولاد نہیں اپنی رحمت نال انہاں جوڑیاں نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما. اے میرے اللہ جنہیں کوئی بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اے میرے اللہ جنہیں دے بچے جوان نے رشتے ناتے آسان فرما. یا اللہ جنہیں دے رشتے ناتے ہو چکے نے برکتاں فرما. اے میرے اللہ سکھ چین نصیب فرما. دکھا مصیبتاں پریشانیاں تو دور فرما. اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے اللہ سارے والدین اللہ سب دے حال تے رحم فرما. اللہ جی سارے والدین نو معاف فرما. جنہیں دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دے والدین نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما. جنہیں دے والدین زندہ نے خدمتی توفیق عطا فرما. اللہ سونیا جو منگے وہ بھی عطا فرما دے. جو نہیں منگ سکے جو اللہ ساڑیاں ضرورتاں نے حاجتاں نے اللہ بن منگی عطا فرما. اللہ جی مشکلاں آسان فرما. ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا. جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا. جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب فرمانا. خاتمہ بالخیر فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.